نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب، شریف گھر کی، و جمال، اور خوبصورت. بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب، حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، وہ جمال، اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو. ذات منصب، پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے. ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے. آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے. آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل، اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا چل آج یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے. یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے. اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی. ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا، اس بیوہ عورت سے، کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ. امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا. یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے. اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا. جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے. امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور
फिर उनको वाज करने लगे, नसीहत करने लगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, पूरा खुतबा दे डाला और जिना की मजम्मत पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसको बताई और बहुत सी बातें बताने के बाद जहन्नम का अजाब, कब्र के अजाब के बारे में बताया, सब कुछ सुनाया, लेकिन उस बेवा औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ नहीं देखा। वो बार बार कहती रही ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला, तुम आओ पहले मेरे पास, तुम आओ पहले मेरे करीब। जब देखा कि वाज और नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये औरत माइल है, ये जिना पर आमादा है, तो कहने लगे कि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनके दिमाग में ख्याल आया, आई नौजवानों, अल्लाह वाले कैसा कैसा काम कर गए जिना से बचने के लिए, और हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमाम इब्न सीरीन कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? मुझे बहुत सख्त लैट्रीन लगी हुई है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, मैं लैट्रीन से फारिग होने के बाद आता हूं, तुम्हारे पास बैठता हूं। अच्छा ठीक है, ये है, उसने बता दिया। जब लैट्रीन से निकले तो किचन में घुस गए। किचन में जो नाली थी जिसमें बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाया करता था, उसमें काले रंग की स्याह कीचड़ जमी हुई थी नाली में। इमाम इब्न सीरीन उसी किचन की नाली के पास बैठ गए और उस नाली से स्याह रंग की काली कीचड़ निकाल कर उन्होंने अपने चेहरे पे मल ली, अपने कपड़ों पे मला, अपनी दाढ़ी आड़ी पे मला और पूरी तरीके से अपने आप को लथपथ कर लिया कीचड़ से। और इसी गंदगी की हालत में उस औरत के पास आए, चलो आओ मिलते हैं। कहां मिले? उसने कहा बदबू आ रहा है, ये क्या करके आया तू? ये जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भाग गए। और फिर जब गांव में पहुंचे तो एक कुएं से पानी खींचा और वहां जाकर उन्होंने अपने कपड़े धोए और वहां जाकर वो नहाए धोए और उन्होंने गुस्ल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आय अल्लाह, आज तूने मुझे एक औरत के शर्र फितन से तूने मुझे बचा लिया, आज मैं जिना जैसी बदकारी से महफूज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचने के लिए गौर करो कि वो औरत, इमाम इब्न सीरीन अगर उसका इरादा पूरा कर देते तो पैसा भी देती, तन्हाई भी दे रही थी, अमीर भी थी, कपड़ा भी नहीं खरीदती और पैसा भी दे रही थी उनको, सब कुछ। लेकिन इमाम इब्न सीरीन के पास सब कुछ था, मौका था, तन्हाई थी और वो बेवा औरत खूबसूरत भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह का खौफ था और अपने आप को बचाया। उससे कहा, अल्लाह से डर, ये जिंदगी चंद दिनों की, अल्लाह की मुंह दिखाना है। नसीहतें की लेकिन वो नहीं मानी। मेरे प्यारे साथियों, तब इमाम इब्न सीरीन ने अपने आप को ऐसे बचाया। नौजवानों, इस जिनाकारी और बदकारी के रास्ते से अपने आप को बचा लेने वाला और किसी खूबसूरत औरत की दावत पर यह कह देने वाला कि इन्नी अखाफ